رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے پارے کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے شروع میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور ان جو رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، رضائی بہنیں، رضائی مائیں، بیوی کی ماں، بھتیجیاں، بانجیاں، جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، ان کے بعد جو حلال ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو رشتے آپ کے لیے نکاح کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ عام مسلمان عورتوں سے یا رشتہ دار عورتوں سے تم نکاح کرو اور ان کا حق مہر ادا کرو، لیکن نکاح اس شرط پر ہو کہ آپ کا مقصد عفت قائم رکھنا اور ایک مہذب خاندان تشکیل دینا، نہ کہ صرف عورت کو استعمال کرنا یا عورت کو ایک مارکیٹ سمجھنا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اینڈ پر جو رشتے گنوائے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، مثال کے طور پر مائیں، بہنیں، بانجیاں اور بھتیجیاں، اور اسی طرح پھوپھیاں، اور اسی طرح ساس، اور کئی رشتے جو گنوائے ہیں، ان کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو، لیکن اس شرط پہ کرو کہ آپ کا مقصد عفت قائم کرنا ہے۔ نکاح اصل میں ہوتا کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے معاشرے کو مہذب بنانا، اور انسان کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ عفت کو قائم رکھے اور ایک مہذب خاندان کو تشکیل دے، نہ کہ اس کا نکاح کا مقصد صرف عورت کو استعمال کرنا ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ تم نکاح کرو ان کا مقرر کردہ حق مہر ادا کرو۔ یہ ضروری ہے، یہ نکاح کے ارکان میں سے ہے، حق مہر ادا کرنا۔ اس کا جو ہے نا ایک بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر کے نظام کو درست رکھنے کی بات کی ہے، کیونکہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، وہ انسانیت کی ہر لمحے اور زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو درست رکھنے کی بات کی ہے، اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوی ہیں، یعنی گھر میں حاکمیت مرد کی ہے، یعنی سربراہی جو ہے وہ مرد کی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ نافرمان ہو، سرکش ہو، باغی ہو، اپنے خاوند کی اطاعت نہ کرے، صحیح معنوں میں اس کی فرما برداری نہ کرے، تو وہ اس کو پہلے پیار محبت سے اسے سمجھائے۔ سٹیپ بیان کیے اللہ تعالیٰ نے 3۔ پہلے اس کو پیار محبت سے بٹھا کے اس کو اچھے انداز میں سمجھائے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اس سے اپنا بستر الگ کر لے، اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ سرکشی سے اور نافرمانی سے، بغاوت سے باز نہ آئے تو پھر اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کئی لوگ بڑا اس کا شوشہ اڑاتے ہیں، دیکھیں جی عورت کو مارنے کا حکم دیا اسلام میں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ عورت پر ظلم کریں، ان کو ایسا ماریں کہ جس سے جو ہے نا وہ اس کو اتنا نقصان ہو کہ اس کا جسم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، یا وہ شدید بیمار ہو جائے، یا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ ایسا نہیں، ہلکی پھلکی اس کو سزا دے جس سے وہ سمجھے کہ وہ اس سے عورت جو ہے وہ باز آ جائے گی، بہتر ہو جائے گی، سمجھ جائے گی، سلجھ جائے گی۔
آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کی زندگی کے بعد اجتماعی زندگی کا ذکر فرمایا ہے۔ گھریلو زندگی کے بعد اجتماعی زندگی درست کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، توجہ سے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان کی بنیاد پر باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی کا حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں، خیر خواہی کریں، امانت کا خیال رکھیں، عدل و انصاف کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، اسلام کتنا ایک عظیم دین ہے، مذہب ہے کہ جو زندگی میں ہر پہلو، جو انسان کی زندگی کا ہر پہلو ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کس طرح معاشرے کو بہترین جو ہے نا وہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ آپ کس طرح اپنے معاشرے کو، اپنی اجتماعی زندگی کو، اپنے خاندانی نظام کو، اپنے محلے کے نظام کو، اپنے علاقے کے نظام کو، اپنی حکومت کو آپ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اس کی بنیاد احسان پر ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کریں، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں، امانت کا خیال رکھیں اور عدل و انصاف کریں، مساوات کا خیال رکھیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اسلام حق اور عدل و مساوات کا دین ہے، اور اسلام کسی کے حق سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جو ہے وہ کسی کے حق سلب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں شرک کی مذمت کی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ اگر چاہیں گے تو دوسرے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن مرنے والے کے جو اس نے شرک کیا ہے، مرنے والے نے اس شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، مشرک پر، جو شرک کرنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، اور اولو الامر کی، یعنی جو آپ کے حاکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن ان کی اطاعت بغاوت میں نہیں ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سودی کاروبار کرو تو آپ یہ نہیں کریں گے، حکومت کی طرف سے اعلان ہو کہ آپ بے حیائی، فحاشی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں، ہم اولو الامر کی یہ اطاعت نہیں کریں گے۔ اطاعت کیا ہے؟ کوئی ایسا قانون حکومت انسانیت کی بہتری کے لیے وضع کرے، حاکم وقت قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے قوانین وضع کرے جو انسانیت کی بہتری میں کردار ادا کرتے ہوں وقت کی نوعیت کے اعتبار سے، تو ہمیں اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولو الامر، حاکم وقت کی کیا کرنی ہے؟ امیر کی، آپ کی جماعت کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، جو حاکم وقت ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جہاد کے لیے دین کو پھیلانے کی کوشش میں آپ تیار رہیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ دین کی سربلندی ہو، اور اس میں آپ کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاد سے ڈرتے ہو کہ کہیں تمہیں موت نہ آ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ تم جہاد کرو تو تم مر جاؤ گے، یا تم گھر میں رہو گے تو بچ جاؤ گے، موت تو ہر حال میں آنی ہے، چاہے تم لوہے کے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی تمہیں پہنچ جائے گی۔ دنیا کے کہیں کسی کونے میں چلے جاؤ، جو وقت مقرر ہے اس وقت تمہیں موت آ کر رہے گی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں اور ان کی تدبیروں اور سازشوں کے بارے میں چکنا رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں چکنا رہیں، ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں۔ یعنی آج کے دور میں بھی ہمیں جدید جو ٹیکنالوجی ہے، جو وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں اس چیز سے چکنا رہنا ہے کہ کفار مسلمانوں کے لیے کیا کیا سازشیں کر رہا ہے، اس کے لیے ہم کیا سد باب اس کا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی، ہمیں اس کے لیے ان کے مقابلے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنا، اس کو جائز سمجھنے والا جہنمی ہے۔ جو مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو قتل کرنا جائز سمجھنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آج بھی کلمہ گو کے خلاف نکلنا، کلمہ گو کے خلاف جہاد کرنا یہ حرام ہے، وہ جہاد نہیں ہے، یہ شر ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے۔ اور کئی لوگ اس چیز کے جو حامی ہیں، جو اس موقف کی تائید کرتے ہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ جو مسلمان کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں تو مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا ذکر فرمایا ہے، اور ہجرت جو ہے وہ جہاد کی اقسام ہے، ان میں سے ایک قسم ہے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام کی طرف نہیں آتا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ ایک واقعہ موجود ہے حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس وقت اللہ کے رسول نے حکم دیا، یہ آیت اتری، وہ بیمار تھے شدید۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، اپنے بیٹوں کو انہوں نے حکم دیا کہ مجھے چارپائی پہ ہی ڈال کے ہجرت کروائی جائے، مکہ سے مدینہ لے جایا جائے۔ اور ایسے ہی جب ان کے بیٹوں نے ان کی چارپائی کو اٹھایا، ابھی مکہ سے باہر نکلے تھے تو حضرت حمزہ بن قیس فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے۔ صلاۃ الخوف پتہ ہے آپ کو صلاۃ الخوف کیا ہے؟ جنگ کی حالت میں نماز ادا کرنا، جو نماز ہے جنگ کی حالت میں، اسے چونکہ دشمن کا خوف ہوتا ہے، اور جو صلاۃ الخوف ہے جنگ کی جو نماز ہے، اس کا الگ ایک تھوڑا سا طریقہ ہے، عام جو معمول کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسافر کی نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جس طرح ایک بندے نے چوری کی اور وہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے چوری کر کے الزام یہودی پہ لگا دیا، اور وہ بڑا چرب زبان تھا، قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے، لیکن دیکھیں سبحان اللہ، دین پوری انسانیت کے لیے کس طرح ایک رہنما جو ہے نا وہ اصول فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی کہ عدل و انصاف کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی اے نبی آپ کے گروہ میں سے جو ہے نا وہ چوری کرے، الزام دوسروں پہ لگا دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ منافق تھا، اس کے بعد جب یہ اس کا پول کھل گیا تو وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد سمجھتے ہیں جو اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، کفر کو اختیار کر لے، اور وہ مکہ بھاگ گیا۔ اس واقعہ کا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے اور فرمایا کہ عدل و انصاف کریں، یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اس طرح کسی دوسرے مذاہب میں نہیں ملتا۔ اور یہی ایک انفرادی جو ہے نا وہ ایک تصویر ہے اسلام کی، کہ اسلام کس طرح عدل و مساوات کا علمبردار ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی معاشرے کو
کسی سوسائٹی کو، کسی خاندان کو، فیملی کو، کسی ادارے کو، کسی حکومت کو، کسی ملک کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اسلام کے یہ وضع کردہ بہترین جو اصول ہیں اس کو اپنائیں، اور یہ کوئی بھی اپنا لے، وہ چاہے غیر مسلم ہی حکومت کیوں نہ ہو، اگر وہ عدل و انصاف جو قرآن نے اصول بیان کیے ہیں اسلام نے ان کو اپنائے گی تو وہ ضرور اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس بارے میں انسان کی سرکشی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ کس طرح شیطان کی پیروی کرتا ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ خواہ مومن مردوں میں سے ہو یا مومن عورتوں میں سے ہو، ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، ان کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر ہے، جو ملت ابراہیمی پر چلے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جتنا حق عورتوں کو اسلام نے دیا ہے، جتنی عظمت اور توقیر اور احترام عورت کو اسلام دیتا ہے کسی دوسری مذہب میں اس کا وجود نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ اسلام سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل عورت کا کیا احترام تھا معاشرے میں، عورت کے ساتھ بڑے بڑے ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کے حقوق بیان کیے۔ آپ پڑھ چکے ہیں چوتھے پارے میں اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا، جبکہ اسلام سے پہلے لوگ جو اہل عرب تھے وہ کہتے تھے کہ عورت کا وراثت میں حق نہیں ہے، کیونکہ عورت تلوار نہیں اٹھا سکتی، عورت جو ہے وہ گھوڑا سواری نہیں کر سکتی، تلوار نہیں اٹھا سکتی، ٹھیک ہے، مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو حقوق دیے، وراثت میں حق ادا کیا۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے، آپ کا آخری جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں بھی آپ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اور جس وقت آپ کے آخری ایام تھے، آپ دنیا سے جانے والے تھے، تب بھی آپ نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو گویا پتہ چلتا ہے جتنا احترام اور عزت اسلام نے عورت کو دیا ہے نا، یہ کہیں دوسرے مذہب اور کہیں دوسری قوم میں ایسا نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ منافقین کی مذمت کی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کی مذمت بھی بیان کی ہے، ان کی ادائیں بھی بیان کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی وعید، ان کے لیے جو وعید سنائی ہے کہ جو منافق ہے وہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، نیچے ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سخت عذاب کی جو ہے نا وہ وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے منافقین کے لیے۔ اس لیے ہمیں جو منافق کی علامتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہمیں منافقین کی جو علامتیں ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اللہ کو کیا ہے وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو کیا کہ وہ تمہیں تکلیف دے، عذاب دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس پارے کے آخر میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔
اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے اختصار کے ساتھ اجمالاً جو خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے 5ویں پارے کی، اللہ ہم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔